صلی علی رسول الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب کا یہاں جمع ہونا، ہم سب کا یہاں بیٹھنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی یاد میں آنا، اللہ کے ذکر میں شریک ہونا، یہ اللہ نے مجھ پر اور آپ پر ایک خصوصی فضل فرمایا۔ میرے محترم ساتھیوں، بات کرنے والا بھی محتاج اور بات کو سننے والے بھی محتاج، پر اللہ کی ذات کسی کی محتاج نہیں ہے۔ ہم جب ایسی مجالس میں بیٹھے، سیکھنے کی نیت سے بیٹھے، طلب کی نیت سے بیٹھے، کیونکہ اللہ جل شانہ ہدایت اس کو عطا فرماتے ہیں جو صاحب طالب ہو۔ جس کے دل میں طلب نہیں ہوتی اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ سنت کیا ہے کہ جو انسان طلب رکھتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ باقی وہ قدرت میں سے ہے کہ بغیر طلب والے کے دل میں بھی طلب ڈال دے یا اس کو بغیر طلب کے ہدایت سے نواز دے، یہ قدرت میں سے، لیکن قدرت کا ظہور ہر وقت نہیں ہوتا۔ میرے محترم عزیز ساتھیوں، ابو طالب کے بارے میں اور آپ علماء کرام سے سنتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان میرے کان میں چھپ کے سے کلمہ پڑھ لیجئے، کم سے کم میں قیامت کے روز اللہ سے آپ کے یہاں سفارش کر سکوں۔ تو ابو طالب نے کیا کہا کہ میرے لوگ قبیلے والے یہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھ لیا، یعنی طلب نہیں تھی، اللہ نے ہدایت نہیں دی، توفیق نہیں دی۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ انسان صرف محنت کا مکلف ہے، نوازنا، ہدایت دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس بات پر ہم فخر کریں، اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ اس رب نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا، ماں کے گود میں مجھے اور آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرمایا۔ یہ ایک عظیم نعمت ہے۔ فضائل تو ہم اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں، لیکن میرے محترم یہ کلمہ بہت عظیم ہے۔ اس کلمے کے دو جز ہیں، لا الہ الا اللہ، دوسرا جز محمد الرسول اللہ۔ لفظی ترجمہ کیا اکثر تبلیغ والے ساتھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ، اس کا مقصد کیا؟ ہم زبان سے اس کلمے کو ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اس کلمے کے مقصد پر آ جائے۔ یہ اللہ والوں کی محنت، مدارس کی محنت، خانقاہوں کی محنت، جتنے بھی دین کے شعبے ہیں، طبقات ہیں، سب کا مقصد کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے مقصد والی زندگی کو ہم اختیار کریں۔ یہی خانقاہوں کا مقصد ہے، یہی اللہ والوں کے پاس بیٹھنے کا مقصد ہے، یہی علماء کے ساتھ تعلق رکھنے کا مقصد ہے، یہی مدارس کے ساتھ تعلق رکھنے کا مقصد ہے۔ یہی مقصد میرے محترم ساتھیوں ہر شعبے کا ہے، یہی مقصد دعوت کا ہے، یہی مقصد جہاد کا ہے، یہی مقصد خدمت کا ہے، یہی مقصد سیاست کا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حکومت اس کلمے کے تلے آ جائے، حکومت کا چلنا اس کلمے کے مطابق ہو۔ یہ کلمے کا ایک مقصد ہے، یہ ایک ایسا نہیں کہ بس ایک کلمہ ہم نے پڑھ لیا۔ میرے محترم، ہم نے آج اس کلمے کو مقصد
سمجھا ہی نہیں، نہ زندگی کے اندر اس کلمے کو مقصد بنا کر ہم چلتے ہیں۔ ہمیں غور تو کرنا چاہیے کہ یہ کلمہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں ہم نے اللہ جل شانہ سے یہ معاہدہ کیا ہے، یہ حلف لیا ہے کہ دنیا میں جا کر آپ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن دنیا میں جب ہم پیدا ہوئے، دنیا کی رنگ رلیاں، دنیا کی زیب و زینت یہ ہمیں اپنی طرف مائل کرتی، ہمیں اس اللہ سے بلا دی۔ ہمیں یاد ہے کہ عالم ارواح میں اللہ سے ہم نے ایک حلف لیا ہے، یاد ہے کسی کو؟ نہیں یاد ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، کلمے کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایمان کی تبدیلی، ایمان کا یقین، ایمان والی زندگی، محمد الرسول اللہ، نبیوں کے طریقے پر زندگی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق زندگی ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہماری زندگی ہو، یہ کلمے کا مقصد ہے۔ یعنی اللہ جل شانہ کا جو بھی حکم ہو، میں اور آپ اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں اس کو، یہی مقصد ہے۔ اور کیا مقصد ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ دین کس کو کہتے ہیں، دین کیا ہے، ایک چھوٹے سے جملے کے اندر پورے اس کو سمیٹ لینا انتہائی آسان ہے۔ یعنی اللہ کے ہر حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنا، یہ پورا کا پورا دین ہے۔ یہ دیکھو دین کا مقصد کتنا آسان ہے، دین کا مطلب کیا ہے، چھوٹی سی بات میں ساری چیزیں آ گئی۔ اب اللہ کا حکم، چاہے وہ نماز کا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا ہو، چاہے وہ روزے کا ہو، چاہے وہ حج کا ہو، چاہے وہ عمرے کا ہو، چاہے وہ سونے کا ہو، چاہے وہ کھانے کا ہو، پینے کا ہو، شادی کا ہو، موت کا ہو، غمی کا ہو، خوشی کا ہو، جو بھی اللہ جل شانہ کے احکامات ہیں کس کے طریقے پر ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، یہی مقصد ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، انسان جب اپنے محترم ساتھیوں اس کلمے کے مقصد پر ہم پورا چلیں، اس کلمے کے مقصد کے مطابق میں اور آپ اپنی زندگی بنائیں، اس کلمے کا یقین اپنے دل کے اندر اتارے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ صرف کلمہ نہیں، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی 70 یا 77 شاخیں ہیں، مفہوم اس طرح سے۔ سب سے بڑی شاخ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے چھوٹی شاخ جو ہے راستے پہ چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے، یہ سب سے چھوٹی شاخ۔ اور سب سے بڑی شاخ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ یاد رکھیں کہ انسان جب کوئی عمارت بناتا ہے، 50 منزلہ ہو، 5 منزلہ ہو، 10 منزلہ ہو، 100 منزلہ ہو، جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی اس کی عمارت مضبوط ہوگی، ایسا ہے کہ نہیں؟ جتنا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کی بنیاد مضبوط ہوگی، اتنا ہی اس کی عمارت مضبوط ہوگی۔ میرے محترم، یہ ہماری بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اللہ نے صحابہ کی زندگی میں ہمیں بتایا بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ میدان بدر یاد دلاتا ہے، محمد الرسول اللہ ہمیں حنین یاد دلاتا ہے۔ جب 313 تھے، کامل یقین تھا، اللہ پر نگاہ دی، تو لا الہ الا اللہ یہ اس کا مظہر ہے، میدان بدر کا مظہر ہے۔ تعداد میں قلیل ہے اور دشمن تعداد میں کثیر ہے، لیکن اللہ 313 کے ساتھ ہے، قلیل کے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کا نقشہ بدل دیا، صحابہ کو فتح دے دی۔ اب دوسرے غالباً حنین کے موقع پر صحابہ کی تعداد کثرت سے ہے، دشمن کثیر قلیل تعداد میں ہے۔ صحابہ کے دل میں یہ آیا کہ جب ہم 313 تھے، 1000 کا مقابلہ کیا، آج تو ہم کثرت سے ہیں، آج تو ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے نقشہ ہی بدل دیا، فتح کو شکست میں اللہ نے تبدیل کیا۔ میرے محترم ساتھیوں، اس بات کا یقین بن جائے کہ کلمے کے مطابق ہماری زندگی ہو، کلمے کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ کوئی خاص وظیفہ بتائیے،
کوئی خاص ورد بتائیے جس سے میں آپ کی تسبیح کیا کروں، آپ کو یاد کیا کروں، آپ کا ذکر کیا کروں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ، یہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ، یا اللہ یہ تو ہر نبی نے اس کلمے کو پڑھا ہے، میں تو قلیب اللہ ہوں، مجھے خاص کوئی ورد دیجئے، خاص وظیفہ عطا کیجئے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو، پوری کائنات کو، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، پہاڑ، دریا، سمندر، مٹی، سونا، چاندی، مخلوقات، جو چیزیں بھی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، کل کائنات کو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ لو، تو یہ کلمے والا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہم نے اس کلمے کو پہچانا ہے، یہ کلمہ معرفت ہے۔ اس کلمے پر جب محنت ہو جائے گی تو آگے چلنا آسان ہو جائے گا۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی اتنا اس کا عمارت مضبوط ہوگی۔ آج ہم نے بنیاد چھوڑی ہے، ہم عمارت کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بنیاد نہیں پکڑی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عمارتیں بڑی ہو جائیں، رنگ اس میں اچھا ہو، رنگ و روغن سے مزین ہو، خوبصورتی سے، لیکن بنیاد ہماری کس قسم کی ہے؟ اللہ نے صحابہ سے 13 سال بنیاد مضبوط کروائی، 13 سال صحابہ نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ پڑھا اور لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ صحابہ کا کیسے ایمان؟ 13 سال اللہ نے ان سے صرف لا الہ الا اللہ پڑھوایا۔ جب 13 سال لا الہ الا اللہ پر صحابہ کی محنت ہوئی، پھر جب نماز کا حکم آیا تو نماز کیسے مضبوط تھی صحابہ کی، کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے ہو نماز میں، جنت بھی نظر آ رہی ہے، جہنم بھی نظر آ رہی ہے، اللہ بھی نظر آ رہا ہے۔ پہلے نمبر پر محنت کی گئی، بنیاد مضبوط کی گئی۔ ہم بنیاد پہ بناتے نہیں، ہم کہتے کہ ہماری نمازیں ایسے بن جائے، تو بغیر ذکر کے نہیں بنیں گی نماز۔ یاد رکھنا، بغیر ذکر کی نماز بن ہی نہیں سکتی، احسان والی۔ ہم نے ذکر کو کم سمجھا ہوا، ذکر کو کچھ سمجھتے ہم نہیں، ہم نے سمجھا کہ بس یہ ذکر والے تو چھوڑو کسی کام کے لیے، بس اور بھی عبادات بہت ساری، بالکل ہے عبادت۔ تمام عبادتوں کے اندر جو مضبوط چیز ہے وہ ذکر ہے۔ عبادتوں میں جو قوت آئے گی، طاقت آئے گی، وہ ذکر سے آئے گی۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ذکر سے پورے اسلام کی سرحد کی حفاظت ہوتی ہے، ذکر امن کے قلعے ہیں۔ اللہ کے بندے، ذکر کی برکت سے پورے اسلام کے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ذکر کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت کا اعلان فرمانے سے پہلے غار حرا جاتے ہیں، سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں، نبوت کا اعلان تو بعد میں فرماتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذکر کچھ نہیں ہے، سب سے پہلے ذکر ہے، انفرادی عمل ہے سب سے پہلے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا خود اکیلے جاتے تھے، ذکر کرتے تھے، کبھی 3 دن کے لیے جاتے تھے، کبھی 40 دن کے لیے جاتے تھے، 10 دن کے لیے جاتے تھے، جو آتے تبلیغ والے سے روزہ لگاؤ، چلہ لگاؤ۔ یہ تو ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا جاتے تھے، سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا۔ جب نبوت کو اعلان فرمانے لگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نبوت کو ظاہر کیا، پورے مکے والوں کو اکٹھا کیا، تب بھی کیا پیش کیا؟ ذکر پیش کیا نا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے محترم ساتھیوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس صحابی کو دعوت دی ہے، پہلے دن سے دعوت اور ذکر دونوں ساتھ چلے۔ صحابہ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، ایمان میں داخل ہوتے تھے، اب وہ 13 سال کیا کرتے تھے؟ یا تو دعوت دے رہے ہیں یا تو ذکر کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ جہاد میں بھی جا رہے ہیں، تب بھی گھوڑے کے پشت پر بیٹھ کے بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نعرے تکبیر کی صدائیں میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم نے ذکر کو کچھ سمجھا نہیں، اس لیے تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے پہلے نمبر رکھے کہ پہلا نمبر مضبوط ہوگا، باقی 6 نمبر خود مضبوط ہوں گے۔ ہم نے پہلے نمبر کو پہچانا نہیں۔
صحابہ کا پہلا نمبر مضبوط تھا. 13 سال صحابہ نے پہلے نمبر کو مضبوط کیا. میرے محترم ساتھیوں، ایمان ہے، ایمان. حدیث میں آتا ہے نا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایمان کی تجدید سے کیا مراد ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ پڑھا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو ہم پڑھیں گے تو ہمارا ایمان تازہ ہوگا نا. ہم جب پڑھیں گے تو ایمان کیسے تازہ ہوگا؟ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، یعنی خود بخود ہو جائے گا. میرے محترم ساتھیوں، ہم نے اس ذکر کو کم کیا ہوا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ذکر نہیں کرتا وہ تبلیغ کے کام میں نہیں جڑ سکتا. کیونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذکر کی اہمیت معلوم تھی. ذکر کس کو کہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود ذاکر تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کے مجمع میں اکیلے کھڑے ہوئے ہیں اور فرماتے کہ ان 60,000 سے لڑنے کے لیے میں اکیلے کافی ہوں. کیوں؟ کہ ہم زندہ ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہ مردہ ہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. تو یہ ذکر کی پاور ہے. صحابہ جو جنگ میں لڑتے تھے نا، پاور ذکر کی ہوتی تھی. جب دعوت دیتے تھے ذکر کی پاور ہوتی تھی. محل کے اندر صحابی گھس جاتے ہیں، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی فوج، اس کی سلطنت موجود ہے، اور 3 باتیں صحابہ کرتے ہیں: ہماری طرح بن جاؤ، ایمان لے کر آؤ. نہیں بنتے ہماری طرح پھر ہمیں جزیہ دو گے. یہ بھی نہیں کرو گے تو پھر ہماری اور آپ کی لڑائی ہوگی. بس یہ 3 باتیں کرتے تھے. ایسے نہیں دعوت دیتے تھے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نہیں، ہماری طرح بن جاؤ. کیونکہ پہلا نمبر مضبوط تھا صحابہ، یعنی ذکر اتنا کیا کہ دشمن کے سامنے جا کر دعوت کس انداز سے دے رہے صحابہ: ہماری طرح بن جاؤ. نہیں بنتے پھر ہمیں جزیہ دو گے. جزیہ بھی نہیں دیتے پھر ہماری اور آپ کی لڑائی ہے. مولانا باولپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ صحیح اس کی تشریح بڑی پیاری کرتے تھے. فرماتے تھے کہ جب تیسرے نمبر پہ بات آتی تھی کہ لڑنے کی، تو صحابہ فرماتے تھے کہ لڑائی ہم سے نہیں ہے، جس کی ہم دعوت دے رہے ہیں آپ ان سے لڑائی ہے. ہماری کیا اوقات ہے لڑنے کی؟ جس کے کلمے کا انکار کریں گے تو لڑائی تو اللہ کے ساتھ ہوگی، اللہ مدد کرے گا. کیونکہ ذاتی تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. جس رب کی دعوت دینے گئے، جس رب کا کلمہ ہم پیش کرنے گئے، اس رب کے کلمے کا جب انکار کریں گے تو لڑائی تو ہمارے ساتھ نہیں، اس رب کے ساتھ ہے. صحابہ کا ایسا یقین. جب دعوت دینے جاتے تھے تو یہ اس طرح نہیں نرم مزاج سے نہیں اکڑ کے جاتے تھے. تخت کے بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے فوجیوں کو کراس کرتے کرتے ڈائریکٹ اس کے سامنے پیش ہوا، اور ہاتھ میں ٹوٹی ہوئی تلوار. یہ صحابہ کا دعوت کا انداز ہے کہ دعوت دینے میں بھی ڈرتے نہیں تھے، خوف نہیں تھا، ڈائریکٹ بات کرتے تھے. اب جنگ کا میدان ہو تو کیا فرماتے ہیں کہ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم ان سے لڑنے کے لیے اکیلے کافی ہیں. 60,000 کے آگے صحابی فرماتے کہ ان سے لڑنے کے لیے میں اکیلے کافی. کیوں؟ ہم ذکر کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں. تو صحابہ کا پہلا نمبر مضبوط تھا، ذکر صحابہ کا زیادہ تھا. آج ہم نے ذکر چھوڑ دیا تو ہمارے عبادات کمزور ہو گئی. میرے محترم، بغیر ذکر کے دیکھو انسان کی ایمانی قوت جو بنے گی وہ ذکر سے بنے گی، لا الہ الا اللہ سے بنے گی. حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے افضل ترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے. اس کلمے کی طاقت ہمیں پتہ نہیں ہے. اللہ کے بندوں، جب ایک شخص ایک مرتبہ صرف پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ پڑھتا ہے، ایک مرتبہ پڑھنے سے اللہ کے عرش کے نیچے ستون ہے وہ ہلنے لگ جاتا ہے. اس کلمے کی پاور ہمیں معلوم نہیں کہ کیا پاور ہے اس کے اندر. ایک شخص گناہگار ہو یا نیکوکار ہو، ایک مرتبہ وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے عرش کے نیچے ستون ہلنا شروع کر دیتا ہے، رکتا ہی نہیں، ہلتا جاتا ہے. اللہ پوچھتے ہیں کیوں ہل رہا ہے؟
ستون عرض کرتا ہے یا اللہ نیچے زمین پہ فلاں بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھا، ابھی تک اس کی مغفرت نہیں کی، اللہ فرماتے میں نے مغفرت کر دی، وہ ستون ہلنا چھوڑ دیتے۔ یہ ایک مرتبہ کی طاقت ہے، جب ہم ہزاروں میں، کروڑوں میں، لاکھوں میں پڑھیں گے پھر کیا طاقت ہوگی۔ ہم نے ذکر کو کم کر دیا، ذکر کی کمی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اگر جب ہم لاکھوں میں اس کو پڑھیں گے نا کثرت کے ساتھ، کسی کی بزرگ، کسی صاحب نسبت کی اجازت سے ایسے نہیں کہ خود سے پڑھنا شروع کیا، تو ہماری ایمانی طاقت مضبوط ہوگی۔ اگر کوئی دائی ہوگا تو اس کی دعوت کے اندر اثر ہوگا، مجاہد ہوگا اس کے تلوار چلانے کے اندر اثر ہوگا، مبلغ ہوگا اس کے بات کرنے کے انداز میں اثر ہوگا، اور اگر وہ مفتی ہوگا تو اس کے فتوے قلم لکھنے میں اثر ہوگا۔ اس ذکر سے اللہ اس کو علم دے گا۔ آج ہمارے ہر شعبے کے اندر ذکر کی کمی ہے، حالانکہ ذکر ایسی چیز ہے کہ ہر شعبے کے ساتھ ہے، یہ نہیں ہے کہ ذاکرین کا الگ شعبہ ہے، ٹھیک ہے وہ تصوف ایک الگ چیز ہے، لیکن ذکر ہر شعبے کے ساتھ ہے۔ تبلیغ میں پہلے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بنگلے والی مسجد نظام الدین مرکز کے اندر خود عصر سے لے کر مغرب تک لا الہ الا اللہ جیسے ہم ذکر کرتے ہیں یہی ذکر فرماتے تھے، وہی تبلیغی سارے بیٹھے ہوتے تھے، ہلکا ذکر ہوتا تھا۔ جب سے یہ مرکزوں میں یہ ذکر کم ہو گیا، کمیاں آنا شروع ہو گئی۔ جو مجاہدین اللہ کے دشمنوں سے لڑتے تھے تو ان کی زبانوں پر بھی ہوتا تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کی مدد اور نصرت ساتھ ہوتی تھی۔ میرے محترم ساتھیوں، مدارس کے اندر بھی ذکر کے حلقے ہوتے تھے لا الہ الا اللہ۔ دیوبند کا چپڑاسی بھی صاحب نسبت ہوتا تھا، دیوبند کے اندر جو چپڑاسی ہوتا تھا نا، جو وہ بھی نسبت والا ہوتا تھا۔ دیوبند کا دھوبی بھی نسبت والا ہوتا تھا۔ دیوبند مدرسے کے اندر جو دھوبی ہوتا ہے نا، کپڑے دھوتا ہے، تو وہ بھی نسبت والا ہوتا تھا، وہ بھی لا الہ الا اللہ ذکر کرنے والا ہوتا تھا، اس کی بھی ایمانی پاور مضبوط ہوتی تھی۔ یہ چپڑاسی، یہ دھوبی کا حال ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ کسی نے چیلنج کیا کہ آپ مناظرہ کرو گے، ہندوؤں نے چیلنج کیا ہم سے مناظرہ کرو، حضرت نے چیلنج قبول کر لیا۔ یہ ایمانی طاقت کس کو کہتے ہیں؟ پہلا نمبر جس کا مضبوط ہو۔ حضرت نے چیلنج قبول کیا، مناظرے کا وقت آیا، ہندوؤں سے مناظرہ ہے۔ اب دیوبند سے کوئی مفتی جائیں گے، حضرت جائیں گے مناظرہ کرنے کے لیے، حضرت نے دھوبی کو بلایا، ادھر آ، چپڑاسی کو بلایا، بولا آپ نے مناظرہ کرنے جانا ہے۔ وہ رونا شروع ہو گیا، حضرت میں تو دھوبی ہوں، کپڑے دھوتا ہوں، میں تو عالم نہیں ہوں، میں کیا ان سے مناظرہ کروں گا۔ حضرت نے اپنا پٹکا اتارا، اس کے سر پہ رکھ کے کہا تم ہی کرو گے، جاؤ۔ جیسے وہ گیا، وہ جیسے وہ سوال کرنے لگے، اس نے ایسے اللہ نے اس کی زبان پہ علم جاری کر دیا، ایسے دلائل دیے کہ مناظرہ جیت کر آ گیا۔ یہ دیوبند کی نسبت تھی کہ ایک دھوبی کو بھی اللہ جو ہے کیسے نوازتا تھا۔ آج ہماری ذکر ہم نے چھوڑ دیا تو ہم اپنا حال دیکھ لینا، کتنی کمزوری آ گئی ہمارے اندر۔ ہمارے دعوت کے اندر کمیاں موجود ہیں، اثر نہیں ہے۔ اب تو دائی زیادہ ہیں لیکن اثر نہیں ہے، جنون نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، کیونکہ ہمارا پہلا نمبر کمزور ہے، بنیاد کمزور ہے۔ بنیاد مضبوط ہوگی، عمارت مضبوط ہوگی۔ لہذا ہم اپنا تعلق خانقاہوں کے ساتھ رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھیں۔ جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ ہمارے اکابر جتنے بھی گزرے ہیں، کوئی ہمارا اکابر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حالانکہ مفتی عالم ہو کر، علامہ ہو کر، شیخ الحدیث ہو کر، شیخ القرآن ہو کر کسی کی سرپرستی میں کسی کے مرید تھے۔ وہ ان کو پتا تھا کہ جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، اس کو شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے۔ اب جو اتنا بڑا شیخ الحدیث ہے وہ کیوں کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ کیوں کسی کی بیعت کرتا ہے، وہ کیوں کسی کے اس میں جاتا ہے، اس کو پتہ ہے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ ماجر مکی کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ مولانا الیاس صاحب حاجی رشید احمد گنگوئی کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خلیل احمد سہارنپوری کی صحبت میں بیٹھنے والے تھے۔
جبھی تو ان کو اللہ نے چمکایا ہے. کوئی حالانکہ جب خود شیخ الحدیث ہے تو کیوں کسی کے مرید بنتے ہو؟ جب عالم تو آپ ہو، شیخ الحدیث تو آپ ہو. لیکن ان کو پتہ تھا کہ جس کا پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اکابر کے طریقوں کو چھوڑ دیا، راستوں کو چھوڑ دیا. دیوبند کو ایک مناظرے کا چیلنج کیا جاتا ہے کہ مناظرہ لڑو گے، ہندوؤں کی طرف سے مناظرہ آتے، 3 مفتیان اکرام کے نام پیش کیے جاتے. کتنے؟ دیوبند سے 3 مفتیوں کے نام پیش ہو جاتے کہ یہ جائیں گے مناظرہ کرنے کے لیے. جیسے مفتی چلے جاتے ہیں تو ہمارے جو اکابر ہوتے جو 3 مفتی کے مناظرہ کرنے کے لیے، ان کی زبانیں بند ہو گئی، آگے وہ جواب نہیں دے پا رہے. اب مناظرہ ہارنے لگے. اگر مناظرہ ہار جائے، ہندو جیت جائیں گے تو بہت سے لوگ گمراہ ہو سکتے، خطرہ ہے. لوگ بھاگتے بھاگتے ہوئے سہارنپور میں آئے. خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے اندر بیٹھے ہوئے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے. فرمایا حضرت اس طرح اکابر گئے تو ان کی زبانیں بندوں کی دلائل نہیں دے پا رہے. حضرت فوراً مراقبے میں گئے، دیکھا کہ وہاں سے وہ منتر پڑھ رہے، ان کے پنڈت جادو ان پہ کر رہے. یہی مراقبے میں یہاں سے ایک بار مارا، ان کے جادو کو ان پر ہی پلٹا دیا. مفتیوں کے اللہ نے زبانیں ایسی کھولی، ایسے دلائل دیے، مناظرہ جیت کر آ گیا. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو جو نا کیا بولے یار، یہ کام ہے ہی تصوف والوں کا، سلسلے والوں کا، جادوگروں سے لڑنا. یہ کس کا کام ہے؟ اصل بات یہ کہ ہم نے اکابر کے راستے سے ہٹ چکے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے تو یہ کام نہیں کیا، تو یہ کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ خلیل احمد سہارنپوری کون تھے؟ خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، شیخ پیر ہیں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ مجاز ہیں. آپ بیتی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے جب دعوت کا کام شروع کیا، اس نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، پھر کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے. ایک دن زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے کہ جاؤ مولانا خلیل احمد سہارنپوری کو بلاؤ. خلیل احمد سہارنپوری کو بلائے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر کی تمام مستورات کو ان سے بیعت کروایا. اب بتاؤ، ہمارے اکابر نے تو اپنی مستورات کو بھی بیعت کروایا ہے. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم کس پٹری پہ چل رہے ہیں، ہمارے اکابر کیا ہے. اب موجودہ کہتے ہیں کہ نہ پیر ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے. تو بھائی اپنے اکابر کے راستے سے ہٹ چکا ہے، تجھے کیا پتا؟ تجھے کیا پتا؟ تجھے اکابر سے محبت ہوگی تو پتہ چلے گا. اپنے اکابر کو پڑھے گا تو تجھے پتہ چلے گا نا کہ ہمارے اکابر کیا تھے. وہ خیالی نہیں تھے. ہمارے اکابر تو ایسے تھے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، فرمایا حضرت ایک لڑکی پہ عاشق ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا جا بھائی اپنا کام کر. بار بار کہا تھا کہ حضرت نے کہا جاؤ اپنا کام کرو. ایک دن اس نے جو نا حضرت کو پکڑا ساتھ میں لے کر کے کنویں کے اندر کھڑے ہو، کہا حضرت مجھے تعویذ بنا کر دیتے ہو کہ نہیں کہ میری اس سے شادی ہو جائے، ورنہ میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گا. رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے اس کو بلایا، کہا ادھر تیرے کو تعویذ بنا کے دیتا ہوں. خودکشی نہیں کر. حضرت نے کاغذ اٹھایا اور اس کے اوپر کیا لکھا؟ یا اللہ میں جانتا نہیں اور یہ مانتا نہیں، یا اللہ تو اس کا کام کر دے. کیا لکھا؟ یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں، تو اس کا کام کر دے. کچھ عرصے کے بعد دیکھا اس شخص آ رہے، اس کے ہاتھ میں بچے بھی اور سامان بھی ہے. تو حضرت نے پوچھا یہ کیا ہے بچے؟ کہا حضرت آپ نے تعویذ دیا تو میری اس سے شادی ہو گئی، یہ میرے بچے ہیں. تو ہمارے اکابر کسی کو ایسے کاغذ بھی دیتے تو اللہ ان کے کام کر دیتے تھے. پاگل آدمی. ہم نے اپنے اکابر کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے اکابر کو پڑھا نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ پیری کہاں سے آ گئی، یہ خانقاہ کہاں سے آ گئی. دیوبندی ہو کے یہ بات کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے. تیری تحقیق کی کمزوری ہے، تو نے اپنے اکابر کو پڑھا نہیں ہے. ہمارے دیوبند کے اندر الحمدللہ کوئی ایسا عالم گزرا نہیں ہے جو کسی کا مرید نہ ہو. کوئی ایک عالم مجھے بتا. حتیٰ کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے جانشین بنایا، تبلیغ کا امیر بنایا. یہ بھی آپ بیتی پڑھ لو، اس کے اندر یہ واقعہ لکھا، خود سے نہیں کہہ رہا. تو جب فیصلہ کیا کہ اس کو جانشین بنانا، کیونکہ حضرت جب دنیا سے جانے لگے، بیماری کا وقت، پریشان تھے، اور اپنے شیخ کے پاس خانقاہ بھیجا خط لکھ کر
کہ حضرت سے کہو کہ حضرت 2-3 نام پیش کیے، آپ ان میں سے کسی کو امیر بنا دینا، یا جو آپ کی مرضی ہے اس کو امیر بنا دینا. یہ نہیں سوچا کہ میں امیر بناؤں گا. اپنے شیخ کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ حضرت میرے بعد کسی کو امیر بنا دینا. بہرحال ایک واقعہ ہے، جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ اس وقت تبلیغ کے بڑے خلاف تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، جیسے حضرت نے ان کو بلایا، جب دنیا سے جانے کا وقت ہوا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے بلایا، کہا بیٹا جانے والوں گلے لگ جا. جیسے اس کو گلے لگایا وہیں سے ساری توجہ اتحادی مار کے سارا علم ٹرانسفر کر دیا، اپنی پٹکی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی. اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ مجھے والد صاحب کی طرف سے کیا ملا، جانشین بن گیا، وہ امیر بن گئے. اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کو اس لیے امیر بنایا، جانشین بنایا کہ اس نے پاسنگ پاس کا ذکر زیادہ کیا. کون سا ذکر زیادہ کیا؟ پاسنگ پاس کا ذکر زیادہ ہے. اب بولیے پاسنگ پاس کا ذکر کون سا ہوگا؟ یہ سانس کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں. لا الہ الا، سانس جب لیتے نا، سانس جب باہر نکالتے لا الہ کے ساتھ باہر نکالتے، الا اللہ کے ساتھ اندر لیتے، تو یہ سانس بھی ذکر کرتی ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے، زبان بھی ذکر کرتی ہے، حتیٰ کہ جسم کے جتنے ذرات بنتے ہیں ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب انسان ذکر کرتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اللہ ذکر میں لگا دیتے ہیں. یہی تو خانقاہوں کا مقصد ہے کہ ہمارا دل ذاکر ہو. حدیث میں آتا ہے نا ذکر والے زندہ ہے، تو ان سے کون سا مراد ہے؟ یہ 100 والے مراد نہیں ہے کہ 100 مرتبہ پڑھے گا زندہ ہو جائے. زندہ سے مراد یہ کہ جس کا دل ذکر پہ آ جائے، جس کا دل ذاکر بن جائے. خود تو سو رہا ہوگا، دل پوری رات اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوگا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے گا اس کی روح قبض کی جائے گی، اگر یہ زبان سے نہ بھی پڑھ سکا تو اس کا دل، اس کا جسم، اس کا روح پڑھ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ، روح پرواز کر جائے گا، ایمان کے ساتھ چلا جائے گا. میرے محترم ساتھیو، لا الہ الا اللہ اس کو مضبوط کر رہا ہے، باقی خود مضبوط ہو جائیں گے. بنیاد ہماری مضبوط ہو، انشاءاللہ تعالی ہم اپنا تعلق بنائیں گے نا بزرگوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، تاکہ ہمارا ایمان ترقی پر چلتا رہے، ایمان کے اندر بڑھوتی ہوتی رہے، ہمارا ایمان تازہ ہوتا رہے. خود سے کوئی کثرت سے ذکر نہ کرنا. جن کو اجازتیں ملی ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ ایسے نہیں کہ کوئی خود سے فضائل سن کے وہ کل بیٹھ جائے لاکھوں کے حساب سے پڑھنا شروع کر دے، طبیعت خراب ہو جائے. صاحب نسبت، کسی صاحب نسبت سے اجازت لے کر ذکر کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ذکر ثواب کی چیز بھی ہے، علاج کی چیز بھی ہے، نصاب کی چیز بھی ہے. اس کو تقسیم کیا جاتا ہے. جب انسان سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے، معرفت سیکھنے کے لیے، علم باطن سیکھنے کے لیے، تو یہ نصاب والا ہو جائے، یہ علم والا ہو جائے. اس سے علم حاصل ہوگا تو اب یہ پڑھے تو اجازت سے. میرے محترم ساتھیوں، انشاءاللہ ہم اپنے اللہ کے ذکر کو ہم اپنا اوڑھنا اور بچھوڑنا بنائیں گے نا انشاءاللہ بھی ذکر کا حلقہ ہوگا. ہر ساتھی 10 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے پورے جسم پر کر لیں.